آج فائنل کال کے بعد خان صاحب سے آج اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کے ہیئرنگ کیس کے دوران ملاقات ہوئی ہے۔ یہ فائنل کال کے بعد کی پروٹیسٹ کے بعد ہماری پہلی ملاقات ہے خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب کو آج ہم نے پروٹیسٹ اور اس کے وقت ساتھ ہونے والے واقعات پہ پہلی مرتبہ بحث ہوئی، کیونکہ اسی دوران خان صاحب کے پاس اخبار یا ٹی وی کی سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ 26 تاریخ کو کیا ہوا ہے۔ آج خان صاحب کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 12 شہداء کے بارے میں بتایا، جو رینجر کے اہلکار شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا، جو پولیس کا ایک اہلکار شہید ہوا ہے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ خان صاحب نے سب سے پہلے سارے شہداء پہ بڑے تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ان سب کے خاندانوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کرتے اور دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار اس بات پہ کیا ہے کہ سٹرائک، پروٹیسٹ، دھرنا جہاں بھی ہوتا، چاہے کسی بھی جگہ میں اسلام آباد میں ہوتا، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پہ گولی چلائے، اور وہ بھی گولی پہلے دن آئے، ابھی پڑاؤ ڈالا نہیں، گولی چلی، جس سے شہادتیں ہوئی ہے۔ یہ شہادتیں جس طریقے سے ہوئی ہے خان صاحب نے اس کی بڑی مذمت کی ہے۔ خان صاحب نے پورے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے لیے قرآن خوانی کرے اور ان سب کے لیے دعا کرے۔ جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی تیمارداری کرے، ان کے ساتھ ہیلپ کر لے۔ اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ پارٹی کے لیے ہدایات دی ہے کہ اپنی یونٹی برقرار رکھو۔ آپ کے مخالفین آپ کے درمیان آئیں گے، وہ آپ کے ٹرسٹ کو ڈسٹرسٹ میں بدلیں گے۔ آپ سب لوگوں نے جو باہر نکلے ہیں ان کو خان صاحب خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ساری قیادت کو خان صاحب ان سب پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ساری قیادت کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو، کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لگو۔ آپ کا آواز یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو، جو باتیں ہوگی وہ پارلیمان کے اندر آپ نے اس کا پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، احتجاج بھی کرنا ہے، اپنے سینٹ میں بھی اجلاس ریکویزیشن کرنا ہے، ایوانوں میں یہ بات آپ نے اٹھانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب یہی کہہ رہے اپنے عوام کو، خاص کر پنجاب کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ پنجاب کی قیادت نہیں آئی، پنجاب کے منے MP نہیں آئے۔ خان صاحب یہی کہہ رہے کہ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پنجاب کے منیز MP جس مشکل حالات سے گزرے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ خان صاحب ان سب کے سختیوں کی، ان کی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور خان صاحب نے ان سب کے لیے بھی خراج تحسین بھیجا ہے۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مخالفین ہیں جو تفرقہ ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، سب سے درخواست ہے کہ وہ یونٹی اس پارٹی میں بھی رکھے اور اپنے شہداء کے لیے دعا کرے، اور یہ آواز انشاءاللہ ہم ہر جگہ اٹھاتے رہیں گے۔ نیکسٹ لائے عمل انشاءاللہ تعالی خان صاحب بعد میں اعلان کریں گے۔ رجسٹر صاحب یہ بتائیے گا بشرا بی بی کے حوالے سے کیا بات ہوئی، کیونکہ ساری انگلیاں ان کی جانب اٹھ رہی ہیں کہ اگر وہ احتجاج کو سنجانی لے آتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے آلریڈی کہا تھا کہ آپ سنجانی آ جائیں، اس حوالے سے ان کا کیا؟ دیکھو خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے، چاہے ہم سنجانی تھے، چاہے ہم ڈی چوک تھے، کسی بھی جگہ میں ہیں، پروٹیسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں امپیکٹ ہوتا ہے۔ جہاں بھی پروٹیسٹ ہونا تھا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، اسپیشلی جب ابھی تک سارے لوگ آئے بھی نہیں تھے، تو اس لیے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک لفظ کہتی ہے ون از ٹو مینی، ایک بندے کی شہادت بھی بڑی بات ہے۔ آپ اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتے، گولی جس طرف سے بھی چلی، جس نے بھی چلائی، جیسے بھی چلی، گولی کی مذمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو شہادتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں کہ اتنے لوگ
دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج سب کو یہ کہوں الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں, یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے, وہ بھی ساری خبریں غلط ہے. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. دوسری بات, ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہے, ہم غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں. تا وقت یہ کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت اور ڈیٹیل آ جائے, مسنگ پرسن کا ہو جائے کہ واقعی اس کی شہادت ہوئی ہے. اس لیے ہمارا وہی فگر ہے جو آفیشلی دیا ہوا ہے. چار لوگ کھڑے ہیں, آپ جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے, آپ کی جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے, 4 لوگ, میں نے آپ کی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں, جو لوگ شہید ہوئے ان میں سے آپ کا ایک شخص بھی آپ 4-5 میں سے نہیں گیا. جو دیکھیں ایک بات میں آپ کو سر لیٹ می اسپیک, میں نے ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں, اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے 276 ہے, کوئی 2000 کہہ رہا ہے. آپ لوگ کہاں تھے لوگوں کو کفن باندھ کے کہتے ہیں کہ آ جائیں ڈی چوک, آپ کیوں نہیں آئے؟ یہی والی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی چوک میں آنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہر لیڈر اسی وقت, چاہے سنجانی ہو چاہے ڈی چوک ہو, وہ ہر لیڈر ڈی چوک ہی پہنچے. کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ. ساری لیڈرشپ, سارے لوگ اکٹھے اپنے اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ تھے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو تفرقہ ڈالتے ہیں, اس کی پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے. باقی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اپنے متعلقہ لوگ انشاءاللہ جا چکے ہیں اور ہر جگہ جائیں گے, اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں. سر اگر آپ کا ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا, لیکن جب لوگ شہید ہوئے, جب لوگ زخمی ہوئے, تو کم سے کم آپ ہسپتال تو ان کے لیے جا سکتے تھے تاکہ کوئی میڈیا بھی آپ کو دیکھو وزیر اعلیٰ, ایک منٹ میں پورا سوال کریں. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ڈی چوک آنا ضروری نہیں تھا, تو کیا وہ جو میسج سرکولیٹ ہو رہا تھا نہیں, ہم نے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں, اس کا مطلب ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھو میں نے نہیں کہا کہ ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا. یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ڈی چوک کا ہم نے ذکر نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں سر, ایک منٹ شاٹ, جہاں تک وہ لوگ ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہوئے ہیں, کے پی کے میں لوگ آئے ہیں, کے پی کے سے پنجاب سے بھی 1-2 زخمی وہاں آئے تھے, جو وہاں موجود ہیں لوگ, ان سب کے پاس جا رہے ہیں, سارے لوگ جا رہے ہیں, ان کی تیمارداری ابھی بھی کریں گے, ان کے لیے دعائیں بھی کی ہے. یہ پوائنٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلنی چاہیے تھے. دیٹس اٹ. ایک سیکنڈ, یہ بتائیے گا, عمران خان نے جب 24 نومبر کے احتجاج کا اعلان کیا, ہمارے سامنے بھی انہوں نے ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا, صرف انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہمارا مرکز ہوگا. جگہ انہوں نے فائنل نہیں بتائی. اس کے بعد متعدد سماعتیں ہوئی 2-3, اس میں بھی انہوں نے کہیں پر بھی ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد جب آپ کی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کی جب فائنل مومنٹ پہ بات ہوئی, تو اس پہ سنجانی پہ انہوں نے ایگری کیا, اور آج بھی انہوں نے اس کی تردید نہیں کی سنجانی کی. اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سنجانی شہر سے باہر ہے, لیکن انکار نہیں کیا. تو یہ فیصلہ ڈی چوک کا کہاں پہ ہوا, کس نے کیا, اور کیوں ڈی چوک کی طرف لوگ ہیں؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں سنجانی ڈی چوک کہ وہ شہادتوں سے توجہ ہٹا رہے ہیں. جدھر بھی ہوتا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. اگر ہم ڈی چوک نہ ہم سنجانی چلتے, کیا وہاں گولی چلنی چاہیے تھی؟ کیا ہم ڈی چوک آئے؟ ابھی راستے پر ہے, ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہیں, ابھی وہ کھڑے نہیں ہیں, راستے پہ ہیں, سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اسی وقت گولی چلنی چاہیے تھی؟ اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ ہمارا ایک ہی نیریٹو وہ یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے آپ کا وزیر اعلیٰ کفن پہن کے آیا, پھر کدھر چلا گیا تھا. ایک منٹ, آخری سوال. 12 لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہو گئے ہیں, کسی کی ایک کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں درج ہوئی. دیکھو جہاں تک ایف آئی آروں کی ہے وہ ہم نے کہا ہوا ہے, سارے لوگ ہمیشہ ایسے کہتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہوتا یہ, آفتاب شیرپاؤ صاحب کی حکومت تھی 90s میں, اور نفاذ شریعت کے لیے تحریک چلی. اس تحریک میں لوگ شہید ہوئے, وزیر اعلیٰ چلا گیا, معافی بھی مانگی, کمپنسیٹ بھی کر لیا, پرچی بھی درج کروا لیے, جیسے بھی بعد میں کرنے تھے کر لیے. ماڈل ٹاؤن کا بھی ہوا, جو امپورٹنٹ بندے تھے انہوں نے استعفیٰ بھی دیے, کمیشن بھی بنا. اس وقت بھی ہوا ہے. یہ تو ہمارا مطالبہ ہے اور رہے گا کہ اس کی بھی آپ انکوائری کریں, اس کے بھی کمیشن بٹھائیں. جس نے بھی کیا ہے, جس نے بھی گولی چلائی ہے, ان کے خلاف جو بھی کوئی کارروائی ہو وہ تو ہو. ہمارا صرف کہنا یہی ہے, ایک ہی استدعا ہے کہ دیکھو سارا ٹیم یہی ہے کہ گولی کیوں چلی. بات پر پابندی لگانے کا حکومت سوچ رہی ہے, اس حوالے سے کیا لائیں گے؟ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی نہیں لگی. پاکستان تحریک انصاف پرامن پارٹی ہے, پرامن اور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پولیٹیکل سٹرگل کرے گی. ہر پاکستان کے ہر صوبے میں ان کی نمائندگی اور انشاءاللہ نمائندگی کرتے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو. آخری سوال لے لیں.
ये बताइएगा कि ये जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर है अली भाई की भी एक ऑडियो कल सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। क्या पार्टी सतह पे इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका एहतसाब होगा? देखो, कि क्या हुआ, पार्टी हमेशा से अपने हर एक काम का एहतसाब करती है, लेकिन हमारे तरफ से जो कुछ है मैं सिर्फ ये इस्तदा करूं, कोई लीक नहीं होने चाहिए। वो जो भी लीक करता है, लीक की कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला पार्टी सारे बातें आपने की है, जो आपके कारकुनान हैं वो कहते हैं कि अंदर जो बातें होती हैं बाहर आके लोग आप पे यकीन करने को तैयार नहीं है, कहते हैं बाहर आके वो बातें बताई नहीं जाती हैं, तो कैसे यकीन करेंगे जो बातें आपने की हैं? देखो, मैंने जो बातें की है ये हमारी सारी लीडरशिप और बाकी सारे लोग यहाँ मौजूद थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ कहूँ, मैंने खान साहब को बारहा कहा है कि मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद वो इंसान हूँ और पूरे एशिया का वाहिद पर्सन कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 7वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब ने अली साहब की मौजूदगी में और इसके रहनुमाई में वो सीट अपनी मुझे दी है। मेरी खान साहब से कोई लालच नहीं है। मैंने ना आइंदा खान साहब से कोई ओहदा लेना है, ना कोई टिकट मांगना है। मैं खान साहब की हिदायत में कभी कमी बेशी नहीं करता, मैं वैसे भी किसी के नहीं करता। ये सारी बातें खान साहब की है और खान साहब के पैगाम हम लोगों को पहुँचाते हैं। आप पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी इस वक्त आयद होती है। ना तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अस्पतालों में गया अपने कारकुनों का पता करने के लिए ताकि मीडिया कवरेज ही कम से कम मिल जाती, ना आपने FIR दर्ज कराने के लिए ना किसी कोर्ट में राब्ता किया, और दूसरा आपने कहा गोली क्यों चलाई। क्या आप बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई? देखो, गोली किसने चलाई कोई इशू नहीं, जिसने भी चलाई गलत है, इंक्वायरी होती है। एक मिनट, जहाँ तक आप कहते हैं कि कौन लोग गए, कहाँ पर हुआ, ऐसी बात नहीं है। हमें 5 मरतबा, एक मिनट सुने तो आप सुन लिया करें, 5 मरतबा मेरी वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। 13 मरतबा हमने पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग हेल्ड की है। 17 पॉलिटिकल लीडर, मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ, 17 पॉलिटिकल लीडर मेरे घर आए। कल और परसों में इतनी जगह बिजी रहा कि मैं गवर्नर गुलाम अली साहब को टाइम नहीं दे सका था, इतनी पार्टी के काम थे। मैं मौलाना गुल नसीब साहब आ रहे थे, पार्टी ही के कामों में इतना बिजी था कि वो उसको सवाबी जाना पड़ा। तो हम सारे लोग बिजी हैं, बशमूल उसके सलमान राजा साहब के, सब के, हर अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं। हर बंदा गया है। सलमान राजा साहब आपके सामने हैं, ये उन शहदा के घर भी गए, ये जो जख्मी हुए उनके लिए हुकूमत ने ऐलान भी किया है, KPK गवर्नमेंट ने, हम उनको 1-1 करोड़ रुपए भी देंगे। जितने भी शहदा है क्रॉस द बोर्ड और जितने भी लोग हैं उनके लिए तीमारदारी भी कर रहे हैं। देखो, फिलहाल मुज़ाकिरात का कोई नहीं कहते हम। थैंक यू।